انسان کو جب کوئی بیماری سمجھ نہیں آتی نا، وہ ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ہم سے جب زندگی میں پریشانیاں، غلطیاں اور زندگی کی ترتیب صحیح نہیں چلتی نا، تو ہمیں اللہ کی طرف جانا ہوتا ہے۔ جتنی بھی زندگی آپ کی گناہ گاری میں گزرے، پریشانیوں میں گزرے، یا اللہ سے لا تعلقی کے اندر گزار چکے ہیں، پھر اللہ کی طرف آنے کا جو راستہ، نبی کوئی نہیں ہے اور کوئی ایسی وحی آسمان سے اترنی نہیں، وہ صرف ایک راستہ اللہ کی کتاب قرآن ہے، جس کو ہم نے رمضان میں بھی پڑھا اور انشاءاللہ اس کا ترجمہ ہم ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں گے، تاکہ زندگی ہمیں گرتے ہوئوں کو سنبھالتی رہے اور قرآن ہمیں بار بار نصیحت کرتا رہے، اور ہم انسان ہیں پھر بالآخر موت کے قریب اور اپنی زندگی کے اختتام میں اس کے ساتھ ہی ہم جڑے ہوں۔ تو ہمارا یہ سفر قرآن کلاس کا ترجمہ کا تفسیر کا انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، ہمارے ماں باپ کے لیے اسے نجات کا ذریعہ بنائے۔ ہم اس کلاس میں 11 رکوع مکمل کر چکے تھے، یعنی 96 نمبر آیت تک ہم نے اپنا ترجمہ تفسیر جو ہے وہ بیان کر چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ اس سے آگے ہم نے پڑھنا ہے۔ تو یہاں سے جو اس کا آغاز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل من كان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ اے نبی کہہ دیں ان سے جو جبرائیل کو اپنا دشمن سمجھتا ہے نا، فإنه نزله على قلبك بإذن الله، اللہ کے حکم کے ساتھ، اذن کے ساتھ آپ کے دل پر جبرائیل نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، یہ تصدیق کرتی ہے اس سے پہلے جو کتابیں ہیں نا، تورات، انجیل، زبور، یہ قرآن ان کو جھٹلاتا نہیں ہے۔ وہدن، ہدایت ہے یہ، وبشری للمؤمنین، اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے اس قرآن میں۔ اور ساتھ اگلی آیت بھی اسی چیز میں ملتی جلتی، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ، فرمایا جو دشمن ہے اللہ کا، اللہ کے فرشتوں کا، اللہ کے رسولوں کا، وجبریل ومیکال، جبرائیل کا، میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین، پس بے شک اللہ جو ہے وہ کافروں کا دشمن ہے، ایسے منکروں کا اللہ دشمن ہے۔ انہوں نے جبرائیل سے دشمنی نہیں کی، اللہ سے کر رہے ہیں، میکائیل سے نہیں کر رہے، اللہ سے کر رہے ہیں۔ اگر کوئی نبی کسی کو پسند نہیں آ رہا تو یہ اللہ کے خلاف اللہ کی دشمنی کو پسند کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارا دشمن بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس چیز کو جو ظاہر کیا ہے، اس کا شان نزول کچھ اس طرح کیا کہ یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، انہوں نے کچھ سوال کیے تھے۔ تو 3 سوال تھے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ آپ کے پاس یہ وحی لے کر کون آتا ہے، یعنی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، جس نبوت کی، جس آسمانی باتوں کی اور اللہ کی طرف سے کلام کی، کتاب اللہ کی، یہ کون لے کر آتا ہے، آپ پر کون اتارتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جبرائیل لے کر آتے ہیں۔ وہ فوراً مکر گئے، جبرائیل تو ساڑا دشمن ہے، یہ تو جنگ کرنے کے لیے، سختی کے لیے آتا ہے، یہ نرمی کے لیے نہیں۔ ہاں آپ میکائیل کا کہتے ہیں نا، وہ بارش بھیجتا ہے، وہ زراعت، کھیتی باڑیوں کا، ہوتے اللہ کے حکم سے ہیں سارے، لیکن اللہ نے آگے جن کو، یعنی جس طرح بارش کے لیے اللہ نے اپنے فرشتے کو مقرر کر دیا، اللہ تعالیٰ نے جس جبرائیل علیہ السلام کو اپنی ڈیوٹی پر، یعنی زمین پر اللہ کے وہ بندے نبی کام کرتے ہیں، آسمانوں پر اللہ نے جبرائیل، میکائیل کو رکھا ہوا ہے، باقی بھی سب اللہ کے کام کرتے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ میکائیل کا آپ کہتے ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں کہ جس طرح ساڑھے لوگ کی آندے نا نام رکھنے ہو، بھاگتے بڑے ڈرتے بہت ہیں، نام بہت پارا ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کا نام حیدر رکھا نا، تو بڑے لوگ کہتے ہیں حیدر الرحمن کیا ہوتا ہے، یہ بڑا وزنی نام ہے۔ کوئی بات نہیں، اس رحمان کے نام پر وزنی ہے نا، تو اس کا نام تو سب سے بھاری نام ہے۔ انشاءاللہ اللہ ان کے وہ اوصاف، وہ دین، وہ خیر اللہ ان سے لیتا رہے۔ تو یہ جو نام تھے نا، وہ کہتے ہیں جبرائیل بڑا سخت ہے، میکائیل یہ صحیح ہے، بارش کا جو فرشتہ ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ کیسے کرتے ہو، ایک کو دشمن مانتے ہو، ایک کو دوست مانتے ہو۔ جو میکائیل کا دوست ہے وہ اللہ کا بھی ہونا چاہیے، جبرائیل کا بھی، لیکن یہ جبرائیل کو دشمن مانتے ہیں اور میکائیل کو یہ دوست مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی وضاحت یہاں پر کر رہے ہیں۔ تو وہ آئے تھے، تو یہودی پہلے کہتے تھے ہم آپ پر ایمان لائیں گے، لیکن جبرائیل کے نام پر وہ اس بات سے مکر گئے، اللہ کے سامنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے انکار کر دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے، وہ بخاری کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی اللہ سے دشمنی رکھی، یعنی اس نے اللہ سے دشمنی رکھی، جس نے اللہ کے دوست سے دشمنی رکھی، میکائیل، جبرائیل، کسی ایک سے بھی جس نے دشمنی رکھی، اس نے اللہ سے دشمنی رکھی۔ تو اگر ہم اللہ کی کسی ایسی یعنی مخلوق سے نفرت کرتے ہیں، پسند نہیں کرتے ہیں،
وہ ایک فرقہ ہے غرابیہ، معاذ اللہ۔ وہ کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل ملتی تھی، مشابہت تھی، تو لہٰذا وہ غلطی سے نا فرشتہ جو ہے علی کو بنانا تھا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی دے گیا، معاذ اللہ۔ ان کا بھی رد اللہ نے اسی میں کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں بھلا یہ خود سے اتار سکتے ہیں؟ یہ نازل کیا گیا ہے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ میرے نبی ان کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ تو بنی اسرائیل نے سوال کیے، پھر آخر میں جب یہ سنا تو مکر گئے۔ حالانکہ نبی پاک نے تینوں سوالوں کا صحیح جواب دیا تھا۔ ایک وہ یعقوب علیہ السلام کا سوال تھا کہ وہ بیمار ہوئے تو انہوں نے خود پر کیا حرام کر لیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا مجھے جو سب سے زیادہ پسندیدہ گوشت ہے میں نہیں کھاؤں گا، کھانے میں جو پسندیدہ چیز ہے، اور پینے والا بھی سب سے مشروب میں وہ بھی نہیں پیوں گا۔ تو جب وہ سب چیز ہو گئی ساری بات جس کا انہوں نے وعدہ کیا یعنی نیت کی، تو انہوں نے اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ اپنے آپ پر حرام کر لیا تھا۔ یہودی کہتے ہیں آپ نے سچ کہا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا تھا کہ مرد اور عورت یعنی کیسے ایک ہی خاوند بیوی سے کبھی بیٹا پیدا ہوتا ہے کبھی بیٹی؟ تو نبی پاک نے فرمایا کہ جب مرد کو اللہ طاقت، اس کی جو قوت ہے وہ بڑھ جائے، اس کے پانی جو سپم ہے، فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ بیٹا پیدا کر دیتے ہیں۔ اگر لیڈیز یعنی عورت کے وہ جو ان کے سپمز ہیں وہ طاقت میں آ جائیں، وہ زیادہ بڑھ جائیں، تو پھر وہ ماں پر جاتا ہے بچہ اور اللہ تعالیٰ بیٹی عطا کر دیتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں بالکل آپ نے صحیح کہا۔ اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تیسرا سوال بھی انہوں نے یہی کیا تھا کہ آپ بتلائیں کہ آپ پر یہ لے کر کون آتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا جبرائیل لے کر آتے ہیں۔ یعنی انہوں نے ساری باتیں جان کر بھی جبرائیل علیہ السلام کو دشمن مان کر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ پھر یہ سمجھا رہے ہیں۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ جبرائیل تو ساڑا دشمن ہے۔ نبی پاک فرمایا کیسے ہی بات کر رہے ہو؟ جبرائیل اللہ کے حکم سے آتا ہے، خود نہیں آتا۔ جبرائیل بھی اللہ کے حکم سے زمین پر اترتا ہے۔ حضرت عمر کی بھی وہ حدیث آتی ہے، یہودیوں سے جب انہوں نے مکالمہ کیا نا تو یہ آیتیں اتری۔ ابھی عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو فرمایا جبرائیل نے یہ آیتیں لے کر اترا ہے۔ فرمایا اللہ کے وسلم میں تو ابھی یہودیوں سے اس کے بارے میں بحث کر کے آیا ہوں۔ تو بعض دفعہ حضرت عمر کی خواہش پر یعنی ان کے مطالبے پر بھی اللہ نے بڑی دفعہ آیتیں اتاری ہیں۔ اس سے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے جو 99 نمبر آیت میں باتیں کی، اس سے آگے آخری رکوع تک، بلکہ اس رکوع کے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ یہ جو ہم نے آپ پر نازل کیا نا واضح نشانی یعنی قرآن جو ہے، اس کا انکار کوئی نہیں کرے گا مگر فاسق کریں گے، یعنی جن کے دلوں میں فسق ہوگا۔ تو وہ یہ جو یہاں پر اللہ نے فاسقون کہا ہے نا، ان سے مراد یہودی ہیں۔ تو یہ ساری باتیں اللہ انہی سے کر رہے تھے اس رکوع میں۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ واضح نشانی دیکھ کر میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ پر ایمان نہیں لاتے نا، یہ حقیقت میں آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو ابناءہم، اپنی اولاد کو جانتے ہیں۔ بیٹے کو انسان بھرے مجمع میں پہچان لیتا ہے، تو یہ نبی آپ کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں کہ آپ سچے نبی ہیں۔ ان کو علم ہے جس طرح باپ کو بیٹے کا پتہ ہوتا ہے، ان کو علم ہے کہ آپ نبی ہیں، لیکن ہٹ دھرمی اور وہی بات کہ وہی ہم پر کیوں نہیں آئی، یہ یتیم یہ قریش میں سے ان پر وہی کیسے آ گئی؟ تو اللہ نے کہا اللہ کی مرضی، اللہ جس پر جیسے مرضی، یہ وہی اللہ کا کرم ہے، اور اللہ نے یہ کرم بنو ہاشم پر، قریش قبیلے پر کیا، اور بنی اسماعیل میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ تو آگے فرمایا کہ اوکلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم بل اکثرہم لا یؤمنون۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں یہ لوگ جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے، بلکہ ایک جماعت کیا ہے، بلکہ اکثر ان میں سے ایمان سے خالی ہوتے ہیں، یعنی اکثر ان میں سے وہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ ساتھ اللہ نے جو بات کی ہے نا ان کے چھوڑ دینے والی، فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ اکبر۔ جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا، یعنی وہ ان کا دشمن نہیں تھا، یہ بندہ ہے نا وہ آپ کا انکار کر دے، آ کے آپ کی کمپنی کی بات ہی نہ کرے، یعنی جو آپ جس ٹاپک پہ بولنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کے ٹاپک کو بھی لے کر چلے اور کہے کہ صحیح ٹاپک کا جو مواد ہے وہ یہ ہے، اب اس دور میں یہ چیز صحیح چل رہی ہے، آپ کیسے کہیں گے یہ ہم سے محبت نہیں کرتا؟ اپوزٹ چیز تھوڑی ہے۔ اللہ کہتے ہیں وہ ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والا نبی تھا۔ اہل کتاب کے ایک فرقہ نے اللہ کی کتاب کو یعنی پھر وہ جو اللہ نے باتیں کی تھی اسے پشت پر ڈال دی۔ نبازہ کہتے ہیں چھوڑ دینا، یعنی بالکل پیچھے ڈال دینا، یعنی کوئی چیز آپ سے پیچھے رہ گئی، آپ پیچھے چھوڑ چکے ہیں اسے۔ اللہ کے قرآن کو، اللہ کی کتاب کو فرمایا کہ پس پشت ڈال دیتے ہیں، اور کیا فرمایا؟ گویا کہ یہ جیسے جانتے نہیں، کأنہم لا یعلمون،
اللہ شکوہ کر رہے ہیں کہ گویا اس طرح ہو جاتے ہیں جیسے یہ اس کتاب کو، ان باتوں کو جو اللہ نے ان سے کی ہیں، گویا یہ جانتے تک نہیں ہیں۔ اور ساتھ میں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین سلیمان کی حکومت میں پڑھتے تھے، یعنی شیاطین جو سلیمان علیہ السلام کے دور میں جن تھے، شیاطین تھے، وہ جو پڑھتے تھے ان کے پیچھے لگ گئی ہے۔ اور فرمایا سلیمان نے تو یہ کفر نہ کیا تھا، یعنی یہ جو جادو تھا نا، سحر، فرمایا یہ سلیمان نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پہ جو اتارا گیا تھا، وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے کہ یعنی وہ یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں بس تم کفر نہ کرو، یعنی اپنے آپ کو وہ جس گھڑی میں جس طرف سے اللہ نے بھیجا انہیں، کہتا ہم تو پھنس چکے ہیں، یہ سمجھ لیں ہم تو اس آزمائش میں گر چکے ہیں، ولا تکفر، تم تو اس میں کفر نہ کرو۔ پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے مرد عورت میں جدائی ڈال دیں، یعنی وہ اللہ کہہ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، خاوند اور بیوی میں لڑائی ڈلوا دیتے، ایسا جادو سکھاتے وہ سیکھتے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ اور دراصل وہ بغیر اللہ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، یعنی یہ جو ہو رہا ہے نا، یہ جو اللہ نے اجازت دے دی انہیں، یہ اللہ نے ان کو اجازت دی، ورنہ ان کی کیا ضرورت ہے کسی کو نقصان دے سکے، وہ جنات ہوں یا شیاطین ہوں۔ لوگ کہتے ہیں نہیں پھر اللہ ہی کر رہا ہے نا، اللہ ہی کر رہا ہے، نہیں، اللہ کی اجازت ہونا اور چیز ہے، اللہ کا کرنا یہ اور چیز ہے۔ آپ گناہ کرتے ہیں، اللہ تھوڑی کہہ رہا کہ آپ کریں، ہاں اجازت دی ہوئی ہے، اس نے اختیار دیا ہوا ہے آپ کو، تو یہ بھی اللہ نے ان کو اختیار دیا تھا کہ سیکھنا نہیں ہے، وہ سیکھ رہے ہیں تو اللہ کہتے ہیں پھر میں نے سزا اور جزا اس لیے رکھی ہے نا، لگا لیں اپنا دماغ، پھر میں ان کو پکڑوں گا۔ تو فرمایا کہ وہ ایسی چیز سیکھتے، اور یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچا سکے، یعنی یہ نقصان ہی دیتا ہے جو جادو ہے۔ جادوگر کرنے والا ہی جس پہ ہوتا ہے یا کروانے والا کبھی بھی سکھی نہیں رہ سکتے، آپ تجربہ کر لیجئے گا، تینوں برباد ہو جائیں گے۔ حدیث میں تو آتا ہے، جس طرح اس قرآن کی آیت میں بھی ہے، کہ آخرت میں ان کے لیے اللہ نے کچھ نہیں رکھا، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، یہ جس چیز کو خرید چکے ہیں نا، جس کو سیکھ کر جادو کو اپنے زندگی میں لا چکے ہیں، ان کے لیے مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے کسی قسم کا، یہ جہنم میں جائیں گے۔ جادوگر جتنے ہیں، جادو کرنے والا اور کروانے والا، یہ جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے یہ بڑے بڑے جو کالے علم اور بڑے جادو، جو ہمارے لوگ بنا ہر چیز کو جادو میں لے جاتے ہیں، کسی کو تھوڑا سا پتہ لگ جائے نا کہ گھر میں بلی آئی تھی، وہ بے ہوش پڑی ہے تو جادو ہو گیا ہے، گھر میں کوئی چیز ایسی دیکھ لی تو جادو ہو گیا۔ ذہنوں پر سوار نہ کریں، سورۃ البقرہ پڑھیں، تینوں کل پڑھیں، اللہ پر یقین رکھیں، پاکیزہ رہیں، اللہ کی قسم جنات آپ کے قریب بھی نہیں آئیں گے۔ تو یہ باتیں اللہ تعالیٰ یہاں سمجھا رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جو نفع نقصان جو اپنے ذہنوں میں بنا کے بیٹھے ہیں نا، یہ نقصان دیتا ہے، ان کو نفع نہیں پہنچا سکتا۔ اور فرمایا بالیقین یہ جانتے ہیں اور ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، گندی چیز، گھٹیا چیز کے بدلے اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں، یعنی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ظاہری طور پہ ہوتا ہے جادوگر ایسا ہے، یہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ اس کو سمجھ سکتے، یعنی پہچان پاتے، جانتے ہوتے کہ وہ کیا گناہ کر رہے ہیں۔ اس میں جو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا نا، تو ان کے جو دور کے جنات تھے، کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے نا، یہودیوں کا بھی، بڑوں کا، کہ سلیمان علیہ السلام جادو کرتے تھے، معاذ اللہ۔ تو اللہ نے کہا سلیمان جادو نہیں کرتے تھے، اللہ نے ان کو بادشاہت دی تھی۔ سلیمان علیہ السلام کی نا جو جنات تھے اس وقت، انہوں نے سارے ان کے سحر، ان کی کتابیں، ان کے وہ منتر شنتر، سارے کچھ وہ کتاب کی شکل میں نا انہوں نے اپنی 2-4 کتابیں اپنی کرسی کے نیچے دفنوا دی، یا انہوں نے جنات نے دفنا دی۔ بہرحال جب وہ دنیا سے چلے گئے تو ایک جن نے شور ڈال دیا، کہتا ہے جی سلیمان کی کرسی کے نیچے دیکھو، یہ تو جادو کے ذریعے سارا نظام چلا رہا تھا، حالانکہ اللہ کے حکم سے چلا رہے تھے، اللہ نے تابع کیا تھا ہر چیز کو ان کے۔ تو بہرحال جنات نے یہ سارے کام کیا، تو اللہ کہتے ہیں وہ سلیمان ایسا کفر نہیں کرتا تھا، وہ جادوگر نہیں تھا، یہ جنات کرتے تھے تب کے۔ بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، ڈر جاتے ہیں جنات سے، کیوں؟ کہتے کر صاحب وہ سچ کہہ رہے تھے، صاحب وہ بات بالکل سچی کر رہے، کیوں؟ میں گھر بیٹھا تھا، میں کسی کو نہیں بتایا میں کیا کھا رہا تھا،
میں نے کیا پہنا ہے؟ میں صبح گیا ہوں تو مجھے بتلا رہا تھا رات تم نے گھر میں یہ کھایا، تمہارے گھر میں یہ ہوا ہے، وہاں بجلی نہیں ہے، وہاں ایسا ہو گیا، کمرے میں یہ ہو گیا. وہ ایمان لے آیا یہ صحیح جادوگر ہے، یہ اس کو سارا پتہ ہے. تیرا رب قرآن میں کہتا ہے شیاطین کی طرف وہی کرتے ہیں، کانوں کان خبر دیتے ہیں، پہنچاتے ہیں. ان کی رفتاریں ہوتی ہیں اللہ نے جو بنائی ہیں، وہ آ کر بتلاتے ہیں انہیں کر ایک حد سے نے کیا بات، اعوذ باللہ پڑھے فوراً توبہ کرے، اسے کہو بھائی تیری یہ غیبی خبریں ساری اللہ کہتے ہیں، تم شیطان کی طرف وہی کرتے ہو، غیب کا علم صرف اللہ کو ہے. تو یہ چیزیں بہرحال آپ اس کی تفصیل پڑھیں گے، مزید بھی پڑھ سکتے ہیں کافی صفحوں پر. یہ 102 نمبر آیت کی آپ کو مل جائے گی. ہاروت اور ماروت یہ فرشتے تھے ملکین جو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ انسان یہ تو کتنا گناہ کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، ہم ایسے نہیں کرتے. اللہ نے ان میں سے 2 فرشتے چنے، ہاروت اور ماروت. اللہ نے انسانی خواہشات چیزیں ڈال دیں، وہ زمین پر آئے، ان سے غلطیاں ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے کہا بتاؤ اب. تو وہ لوگوں کو کہہ رہے ہوتے تھے کہ ہم تو آزمائش میں پڑے ہیں، تم کفر نہ کرو. تو بہرحال یہ اسٹوری یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک پورا واقعہ نقل کیا ہے. تو اس سے آگے ہماری سرکو کی جو آخری آیت ہے، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اور اگر میرے نبی یہ ایماندار متقی بن جائیں، یعنی اللہ پر یقین کر لیں، تو اللہ کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ملتا. یعنی تھوڑا بھی ہوتا لیکن وہ بہت اعلیٰ ہوتا. بتا ایمان تو لائے اللہ پر، جو اللہ کہتا ہے کمی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں لیکن اللہ کہتا ہے پھر میں اجر بہت دیتا. اگر یہ جانتے ہوتے لو کانوا یعلمون، اگر ہم بھی جانتے ہوتے نا، ہم کبھی اللہ کو نہ چھوڑتے. ہمیں تو ابھی چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے پھر انسان کا دل ہے یقین ہی نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس رکوع میں جنات کے بارے میں اور جادو کے بارے میں اور جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، ان پر کچھ باتیں کی ہیں. قرآن بڑا وسیع ہے، قرآن کو کبھی بھی یہ نہ سمجھیے گا. دیکھیں میں بھی انسان ہوں، اگر مجھ سے کوئی ایسی بات یا کمی پیشی ہو جاتی تو قرآن کی وسعت بڑی ہے. علم حاصل کریں اور قرآن سے کریں. ہاں وہ قرآن کے معنی نہیں جو لوگوں نے خود سے اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کے ترجمے خود کر دیے بریکٹوں میں اور پتہ نہیں کن کن تشریحات کو لکھ کر. ٹھیک ہے، مانو میں کبھی بات چیت میں کوئی اتار چڑھاؤ، کوئی حدیث کسی بارے میں آئے تو اس کی تحقیق کر لیں، لیکن قرآن سچا ہے، اسے ایک جگہ پر فٹ نہیں کر. یہ ہر انسان کے لیے قرآن ہے. قرآن کا موضوع انسان ہے، کوئی مسلک نہیں ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، قرآن اللہ نے بڑا آسان بنایا ہے. لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ حافظ صاحب نے پڑھنا ہے، شاید یہ قاری صاحب نے پڑھنا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہ چیزیں جو نہیں پڑھے گا اس قرآن کو، دیکھیں کتنی پیاری باتیں اللہ کر رہے ہیں. جنات کے بارے میں طویل دھاگے باندھ لیتے ہیں، اللہ کی باتیں نہیں پڑھتے. ان جنات پر یقین کر لیتے ہیں، شیطانوں پر. ایمان پر اللہ کی جو اللہ ان کی قوت بیان کر رہا ہے ان پر یقین نہیں کرتے. تو یہ قرآن پاک اللہ پاک نے یہاں تک سمجھایا ہے. تو ہماری کلاس انشاءاللہ جاری رہے گی. ہمارے ساتھ اٹیچ رہیں، جڑے رہیں. کوشش کریں گے آپ سے قرآن کی باتیں، نبی کی باتیں، اور زندگی جتنی ہے اگر نہ رہیں تو دعا کر دیجئے گا. جتنا بیان کر چکے ہوں اللہ اسے قبول فرما لے. اور کوشش یہی ہے فرمایا کہ قرآن اور میرا فرمان یعنی نبی کی سنت، ان کو نہ چھوڑیے گا تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. آپ نے اور ہم نے انشاءاللہ قرآن کو نہیں چھوڑنا، نبی کے فرمان کو نہیں چھوڑنا. انشاءاللہ اللہ ہمیں کبھی گمراہ نہیں کرے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.